اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں یہاں مضمون وہی ہے، لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے،
تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثلا ان کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے لیے جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام ہیں، لونیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا۔ اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے۔ غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا جاتا ہے۔ فانتم فیہ سواء، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تخافون کخیفتکم، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدباب کر لیا جائے؟ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر، اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو، تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔